الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ جمادی الثانی کی نسبت سے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند باتیں عرض کی تھیں، اس لیے قصص الانبیاء ہم نے گزشتہ جمعہ نہیں پڑھا۔ آج واپس وہاں سے جہاں پہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چھوڑا تھا موضوع آگے چلاتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے اس لیے چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ قصص الانبیاء کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے اور ان کی قوم کے بارے میں چند باتیں پڑھی تھیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی چند ابتدائی باتیں پڑھی۔ حضرت ہود علیہ السلام خدا کے ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جو عرب ہیں، اور خدا کے ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا۔ ان کی قوم عاد کہلاتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس علاقے میں ان کی قوم آباد تھی اسے کہا جاتا تھا احقاف۔ اس زمانے میں تو وہ شہر تھا، لیکن اس زمانے میں وہ ایک ریگستان ہے، بہت بھیانک، خوفناک۔ اور اصل میں یہ احقاف کہتے بھی علماء جانتے ہیں کہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے احقاف۔ اب تو وہ بہرحال ایک ریگستان ہے۔
اور میں نے عرض کیا تھا کہ قوم نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جس قوم نے پھر بت پرستی کی بنا ڈالی وہ یہ قوم ہے۔ ابتدا میں کچھ عرصہ تو سدھرے رہے، چونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا، لیکن جب وقت جیسے جیسے جوں گزرتا گیا ان کی حالت بھی بدلتی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ آپ سن چکے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا عقیدہ اور عمل، بات حضرت ہود علیہ السلام کی جب سنی نا، تو بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، آگے سے آکڑ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قال الملأ الذین کفروا من قومه۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ملا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ ملا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کریے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ملا اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک سمجھے مجلس لگی ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، میں مثالی بات کر رہا ہوں، کوئی بڑا آدمی آ جائے نا تو ہماری آنکھیں بھائی کون آ گیا بھائی، ایسا آدمی کہ جو ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں رعب سے بھر جائیں، تو بھائی یار یہ تو بڑا خاص آدمی آ گیا، اس طرح کے۔ یا جیسے عام طور پر انہیں ہمارے دیار میں کہا جاتا ہے سردار قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ۔ اب ان کے سامنے بھی ایسے لوگ آئے جن کو دیکھ کر یعنی وہ ملا، ایسے رعب دار لوگ۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه، اس قوم میں سے جو یہ ملا والے لوگ تھے نا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہمیں تو لگتا ہے تم بے وقوف ہو، اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو لگ رہا ہے عقل کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بھلا بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہیں وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک کے آگے جھک جائیں؟ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس لیے کہ اچھا اب ان کی بات کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کون سی بات ہے، ہم نے تو آج تک یہی دیکھا، ہمارے باپ دادا انہی کے آگے پوچھتے تھے، انہی کو پوچھتے تھے، انہی کے آگے جھکتے تھے، انہی سے منتیں نظریں مانگتے تھے، اور انہی کے آگے جو تھے وہ اپنا قربانیاں چڑھاتے تھے۔ تم جو ہے وہ ہمیں منع کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ایک تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، اب ویسے چلتے چلتے یہاں پر صاحب قصص الانبیاء نے ایک بات یاد دلائی ہے، فرمایا ہزاروں سال پہلے کا یہ قصہ ہے کہ پیغمبر نے دعوت دی قوم کو، اور دعوت بھی عقیدے اور عمل کی دی، لیکن قوم والوں نے آگے سے یہ کہا کہ فی صفاحت، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال کے بعد اگر آپ دور نہیں جاتے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کے آگے عقیدہ بیان فرمایا، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کی پاک زبان پر جگمگایا، اور ان قوم والوں کے مکے والوں کے آگے آقا نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اس وقت ایمان والے کون تھے؟
آپ اور ہم تو نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تو نہیں تھے، اس وقت تو صحابہ تھے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان لوگوں سے فرمایا گیا تھا ایمان لاؤ ویسے لاؤ جیسے حضرت رفیق دم ہجرت لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عمر بن خطاب رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عثمان بن عفان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صحابہ لائے، جیسے بلال لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہے ان مکے والوں نے بھی کیا کہا تھا؟ قالو، کہنے لگے نؤمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں اہمیت دی، بڑے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، بڑے بڑے سرداروں اور چودھریوں کو چھوڑ کر یتیم مکہ کے پیچھے ہو لیے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی ہزاروں سال پہلے دیکھیں جو بات انہوں نے عاد نے کہی وہی مکے والے کہہ رہے ہیں، اور جو بات حضرت ہود علیہ السلام نے عقید عمل کے لحاظ سے کہی وہی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، آگے سے وہی مثال انہوں نے دی جو ہزاروں سال پہلے انہوں نے حضرت ہود کو دی تھی۔ اچھا ایک چلتے چلتے بات عرض کروں، بات صحابہ کی آئی ہے تو یہ بھی سن لیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، عجیب دعوت فکر دی، فرمایا اس آیت نے ایک قاعدہ دیا ہے، ایک اصول دیا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا دیکھیں جب مکے والوں نے یہ کہا تھا نا کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور جواب بھی دے سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور جواب کوئی نہیں دیا، جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہی ان پر لوٹا دیا، الا انہم ہم السفہاء، اللہ نے فرمایا خبردار صحابہ بے وقوف نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ بھی تو بتا سکتے تھے، کہ فرما سکتے تھے نا، لیکن انہی کے الفاظ میں اللہ نے جواب دیا۔ تو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے قاعدہ پتہ چل گیا، جو شخص صحابہ کو جو کہے گا حقیقت میں وہی اس کے اوپر لوٹے گا۔ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے کہتا ہے صحابہ بے وقوف، تو آسمان سے یہی آواز آئے گی یہ خود بے وقوف۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ متقی، آسمان سے آواز آئے گی یہ خود متقی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے، آسمان سے آواز آئے گی یہ خود ایمان والے۔ یہ قاعدہ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ جو صحابہ کو کہو گے ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ خدا نہ کرے صحابہ کو بے وقوف کہو گے، نتیجہ خود بے وقوف ہوگے۔ صحابہ کو اگر کوئی کافر کہتا ہے، نتیجہ وہ خود کافر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحابہ کو ایمان والا کہتا ہے، نتیجتاً وہ خود ایمان والا ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یعنی بات دیکھیں کہ بہرحال علماء تو علماء ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص علماء پر اعتماد نہیں کرتا اسے کبھی بھی دین کی فہم نصیب نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کر لے، جتنے جتن مرضی کر لے۔ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی بات آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو مکہ والوں کا یہ جواب جو ہزاروں سال پہلے عاد نے حضرت ہود کو دیا تھا۔ اچھا حضرت ہود علیہ السلام، اب قوم کا جواب، آپ قوم کی بات آپ نے سنی نا، اب حضرت ہود کا جواب بھی دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کے جواب کو بیان فرمایا۔ قال یا قوم، یہ حضرت ہود نے جواب دیا قوم کی بات سن کر جو اس قوم نے کہا تھا۔ حضرت ہود نے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، حضرت ہود نے فرمایا میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں۔
قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی، میں بالکل نہیں ہوں، سفاہۃ، بے وقوف۔ اچھا، یہ حضرت ہود کا جواب۔ اب ساتھ ہی کیا فرمایا، اب پھر ہیں کیا، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو خدا کا رسول ہوں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ قال یا قوم، اے میری قوم۔ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ پتہ ہے قوم کا جواب سن کر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، بس۔ اس آیت کی شرح میں مولانا عبد الرحمن صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ موقع ہوتا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے سمجھنے کا کہ قصص الانبیاء سے ہم سبق لیں۔ کیا کہ کوئی بھی ایسا موقع آئے تو لحاظ کر کر جواب دیں۔ کیا معنی؟ فرمایا کہ ان کی تو تلخی آپ نے محسوس کی کہ پیغمبر کو کیا کہا انہوں نے، لیکن پیغمبر کا جواب بھی دیکھیں کہ پیغمبر نے کس انداز میں جواب دیا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ 3 لفظ ہیں اس معنی کو سمجھانے کے لیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی۔ آپ کو یاد ہوں گے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصص الانبیاء کے حوالے سے یاد آئی ہے، سن لیں، جسے کہتے ہیں نا سخن دل نواز، جاں پر سوز۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا لوگ تھے سچ سے، آپ کو تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال ہو سکتا ہے آپ میں سے جو میرے دور کے ہیں ان کو ایک نام یاد ہوگا، AK ابروہی مرحوم۔ کسی کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ یہ وکیل تھے، اور اس زمانے میں یعنی ان کی کم از کم فیس کیس کی 20 لاکھ روپے ہوتی تھی۔ کہ ابروہی مرحوم، یعنی جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا، قائدیانیت کا ایک دفعہ مسئلہ ہوا، مقدمہ تھا۔ تنظیم ختم نبوت کے ساتھ ہی چاہتے تھے، اس لیے کہ عدالت میں ان کے ساتھ لڑنا کو میرے جیسے آدمی کا کام تو نہیں ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک ابروہی مرحوم کیس لڑیں، لیکن وہ 20 لاکھ کون دے، کیسے دے؟ اس لیے کہ ہمارے ان حضرات کا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یہ حال ہوتا تھا کہ اگر کسی نے تقریر کے لیے بھی بلایا تو تقریر کروا کر فارغ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ گاڑی یا ٹانگا آیا تو اس میں بیٹھ کے چلے جانا۔ تو مسئلہ چونکہ ختم نبوت کا تھا، تو تنظیم ختم نبوت، یہ پرانے لوگوں کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں، تنظیم ختم نبوت کے لوگ آئے اپنا شیخ الحدیث مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اچھا، ایک ہی ابروہی مرحوم کبھی کبھی جمعہ ادا کرنے کے لیے مولانا یوسف بن نوری کے ہاں آیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے تو خیر مولانا یوسف بن نوری کو شاید نہ دیکھا ہو، ایک پہاڑ تھے اپنے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ تنظیم ختم نبوت کے حضرات آئے، جمعہ جب ادا ہو گیا تو مولانا یوسف بن نوری سے ملے کہ حضرت آپ سے ملاقات بھی مقصد تھا اور ایک بات عرض کرنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہو۔ کہنے لگے کہ ایک ابروہی مرحوم ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہنے لگے دیکھیں مسئلہ ہے ختم نبوت اور قادیانیت کا، تو عدالت میں ان کے ساتھ مقدمہ لڑنا بھی تو ہر ایرے غیرے کا کام نہیں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ابروہی مرحوم یہ مقدمہ لڑیں، لیکن ہماری طاقت نہیں ہے، 20 لاکھ کم از کم ہے، ہم اگر آپ بات کریں، اگر تھوڑی رعایت کر دیں۔ بات سمجھ آئی ان کی؟
حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ کے ہاں کبھی کبھی وہ آتے ہیں، اگر آپ بات کریں. حضرت نے فرمایا چلے وہ آئیں گے تو میں انشاءاللہ بات کروں گا. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ اب سنیں. دوسرے موقع پر ایک ابروہی مرحوم مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. اچھا، جنہوں نے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا نا، حضرت بڑے تیز بولا کرتے تھے، ایک انداز تھا حضرت کا، ایک جلال تھا حضرت کا. اچھا، حضرت کے پاس جب آئے نا تو ایک ابروہی مرحوم تو مسافہ ہوا، حضرت سے بات چیت. تو حضرت نے فرمایا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، مجھے آپ سے کام تھا. انہوں نے فرمایا حضرت کہیں؟ کہنے لگے پہلے ایک ابروہی ایک بات بتاؤ، جنت چاہیے یا 20 لاکھ چاہیے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچ بتاؤ ذرا تسلی. اور حضرت کا انداز ہوا، فرمایا یہ بتاؤ جنت چاہیے یا 20 لاکھ چاہیے؟ وہ بھی دنگ رہ گئے مرحوم. کہنے لگے حضرت یہ بات یہ ہے کہ میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ 20 لاکھ کے لیے میں جنت چھوڑ دوں، لیکن بات تو بتائیں بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں مقدمہ لڑنا ہے تو 20 لاکھ کیوں لوگے؟ خود لڑو. عقیدہ ختم نبوت آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہے. فرمایا لڑو، جب آپ لڑو گے تو انشاءاللہ حضرت محمد الرسول اللہ کی عزت کا دفاع کرو گے تو حضور تمہاری شفاعت ضرور کریں گے. اور جس کے لیے اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ اللہ اس کو بخش دیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ قبول نہ کرے؟ ایک ابروہی مرحوم سہم گئے. فرمایا حضرت بات یہ ہے 20 لاکھ تو چھوڑیں، جو آنے جانے کا ٹکٹ ہے میں اپنی جیب سے لگاؤں گا، جو خرچ ہے وہ میں اپنی جیب سے کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع میں خود کروں گا. کیا لوگ تھے! اس لیے شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں ان کو کچھ نہ کہا کرو. حقیقت میں یہ لوگ اب ہمیں نہیں ملتے، وہ لوگ چلے گئے. اب تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. جو حالات ہیں اللہ آئندہ خیر کرے. بات کر رہا تھا پرانے لوگ، یہ پرانے لوگ تھے، اب یہ ملتے نہیں ہیں. بلکہ کیا کیا کہیں، چھوڑیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ شاہ جی کا واقعہ. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو میں بات حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں علماء نے بیان فرمائی، وہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا. مثال کے لیے میں شاہ جی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر تشریف لائے تقریر کے لیے. شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ وہ بولنے والے بھی چلے گئے، وہ سننے والے بھی چلے گئے. اب تو بس جیسی روح ویسے فرشتے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو اب تقریر رات کو تھی. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے جو میزبان تھے وہ فرمانے لگے کہ شاہ جی آپ آرام کر لیں اور آپ کھانا کھا لیں پھر آرام کر لیں، جلسہ تو رات کو ہے. شاہ جی نے فرمایا بہتر ہے. شاہ جی کو ایک کمرے میں بٹھایا تو اتفاق سے جب دسترخوان بچھا کھانا لگنے لگا تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ غالباً کھڑکی کے پاس آئے، دیکھنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ ایک شخص جسے اب تو خیر یہ لفظ سننے میں کم ہی ملتا ہے، ہمارے دور میں یا ایسے صفائی کرنے والے لوگوں کو بھنگی کہا جاتا تھا نا. اب تو خیر یہ فلش سسٹم آ گئے وہ سب، ورنہ اس دور میں آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا دور تھا تو یہ فلش سسٹم تو ہوتے نہیں تھے، اور جو نجاست بھی ہوتی تھی وہ کہیں کہیں چھوٹی نالیوں میں ڈال دی جاتی تھی. یہ لوگ صبح آیا کرتے تھے، ان کے پاس مشکیزیں ہوتے تھے پانی کے، وہ بہا کر وہ نجاسات یا نجاستوں کو جو ہے وہ دور بہا دیتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا یا نہیں؟ اب تو دور بدل گیا. اچھا دیکھا تو ایک شخص صفائی کر رہا ہو. اچھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے جب اس کو دیکھا تو شاہ جی نے فرمایا میاں ادھر آؤ. وہ آ گیا. شاہ جی نے فرمایا جھاڑو پھینک دو، رکھ دو ادھر. رکھ دیا کہ جی کیا بات ہے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاتھ دھو لو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگا کہ جی پتہ نہیں شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو جن کو شاہ جی کھانے کے لیے کہہ رہے تھے وہ تو شاہ جی کا نقشہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے، بام گئے. ان کا شاہ جی آپ تو مجھے نہیں جانتے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے میں مسلمان نہیں. شاہ جی نے فرمایا انسان تو ہو نا، آؤ. اب وہ جھجکے
تو آپ یقین کریں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا لوٹا لے کر خود اس کے ہاتھ دھلا دیے، فرمایا میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ، وہ آ گیا۔ اچھا بعض لوگ، کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے، بعض لوگ جو ایک دو تھے نا ان کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگا کہ یار یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو کر اتنا بڑے خطیب اور ایک عیسائی اور پھر کھانا ایک ساتھ۔ شاہ جی نے خیر پرواہ نہیں کی، جو شاہ جی نے بھی کھانا کھایا اور ان صاحب نے بھی کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کھانا کھا لیا آپ نے؟ کہ جی میں نے کھا لیا۔ شاہ جی نے فرمایا اب آپ جاؤ اپنا کام۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ چلا گیا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، آرام کیا۔ رات کو جب جلسہ ہوا شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کے لیے تشریف لائے، تقریر ہو گئی، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گئے، صبح کا سویرا ہونے لگا، نماز ادا کی، اور پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے میزبانوں سے فرمایا کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں، مجھے دوسری جگہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی ٹانگا حاضر ہے، آپ چلیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹانگے میں بیٹھ گئے اور ٹانگے والے سے فرمایا کہ میاں چلو۔ اچھا وہ چلنے لگا ٹانگا، اب جیسے ہی جو ہے نا وہ گھوڑی نے شتڑی پکڑی۔ شتڑی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دور کی بات ہے نا، اب ینگ جنریشن تو اب کیسے ہو سکتا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا مانوس کرو ان چیزوں سے۔ اس دن ایک ساتھ دوست مجھ سے کہہ رہے تھے جی بعد میں کیا ہوگا، ان کی مراد یہی تھی یہ جو ینگ جنریشن ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہ صحیح، اللہ تو ہے نا، لیکن اپنی کوشش کرو۔ اچھا وہ جب ٹانگا رفتار پکڑنے لگا نا تو سڑک پر جب دوڑا، آگے دیکھا تو وہی شخص جس کو کل شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھلایا وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 یا 3 بچے کھڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ساتھ میں اس کی پردے میں اہلیہ کھڑی تھیں۔ تو اس نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کو ان کا ٹانگے والا کہنے لگا شاہ جی کوئی روک رہا ہے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کے دیکھا، شاہ جی نے فرمایا ٹانگا روکو۔ اچھا شاہ جی نے تو پہچان لیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے، فرمایا کہ یہ مٹے ہوئے لوگ تھے، حقیقت ہے مٹے ہوئے لوگ تھے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے تو شاہ جی نے فرمایا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ شاہ جی جہاں جا رہے ہیں بعد میں جائیے گا، دین اسلام ذرا مجھے پڑھا دیجئے، مجھے اسلام سمجھ آ جایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سخن دل نواز اور جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہیں میرے کارواں کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوں گے، یا خاص کر ہمارے علاقے والوں کو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یاد ہے نا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ اچھا پتہ ہے، خیر ابھی موقع نہیں ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاتا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیروں کو، مراد حضرت کی ہوتی تھی جو ایمان نہیں لائے، فرمایا ان کو کلمہ سمجھ میں آیا نہیں کہ کلمہ ہے کیا، اس لیے وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور جانیں لٹائیں۔ لیکن جنہوں کو کلمہ سمجھ میں آیا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں کٹوا دی، لیکن محمد الرسول اللہ کے کلمے کو چھوڑا نہیں ہے۔ اے کلمہ ہیرا لال تے موتی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اتے کلمہ ہٹ پنساری ہو۔ ہٹ پنساری کس کو کہتے ہیں؟ لیں بھائی ترجمہ کرو ہے پنجاب والوں، نہیں پتا؟ ڈسپینسری کو کہتے ہیں کیا، کہ کس کو کہتے ہیں؟ او بولو تو صحیح، آج کی اصطلاح سمجھ لو، آج کی زبان سمجھ لو، ڈسپینسری کو کہتے ہیں۔ کچھ فرق تھوڑا سا، لیکن بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے، جہاں دوائیں ملتی ہیں۔ ڈسپینسری بھی تو وہی ہوتی ہے، البتہ اب کوئی چیزیں اس میں زائد ہو گئی، لیکن بہرحال وہ ہے، اس کو کہا جا ہٹ۔ ہماری زبان میں ابھی بھی تو کہ ہٹی، کیا ہٹی کہتے تھے نا یا نہیں کہتے تھے؟ اے کلمہ ہیرا لال تے موتی، اتے کلمہ ہٹ پنساری ہو، ایتھے اوتھے دوئیں جہانی باہو، اتے کلمہ دولت ساری ہو۔
کلمہ ہیرا لال تے موتی. انشاءاللہ اس کا بقایا آئندہ وقت ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی ہمارے ہم سب کے پوری دنیا کے حامی و ناصر ہوں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشیں, اللہ تعالی پوری دنیا کو امن نصیب فرمائیں, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قصص الانبیاء سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.